الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا ببعثة النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ رب العالمین نے فرمایا اور حکم دیا ہے آپ کے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، احسان کا معاملہ کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا اور ان کو نہ جھڑکنا اور ان سے نرم بات کہنا، اور ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو کہ میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا ہے۔ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، مجھ پر رحم فرمایا ہے، رحم کیا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے، لیکن یہی ایک آیت نہیں ہے بلکہ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی یہی احکام موجود ہے۔ مثلا سورہ لقمان میں ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے۔ اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھک تھک کر، اور دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا حق مانو اور تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان کی بات نہ ماننا اور دنیا میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ اور معصیت کے علاوہ ہر کام میں والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ نے فرمایا: من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا،
وہ شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت بھی ہے، وہی تمہاری دوزخ بھی ہے، وہی تمہاری جنت بھی ہے، وہی تمہاری دوزخ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو محبت کی نگاہ سے جس نے اپنے والدین کو دیکھ لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ دین میں 100 مرتبہ نظر ڈالیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں، اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے، تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ اللہ کتنا دینے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ماں باپ کو صرف محبت کی نظر سے دیکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ لہذا جو لوگ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں، ہر دم ان کا حق ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کے آرام و راحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنے بلند مقام کے مستحق ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، من احق بحسن صحابتی، یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، یعنی تمہاری ماں۔ اس نے کہا، ثم من، پھر کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، تینوں مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ جب اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا، ثم من، پھر کون؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ نیک اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی خبر گیری کرے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، و سخط الرب فی سخط الوالد، یعنی ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سب سے بیچ کا دروازہ ہے، خواہ تم ان سے محفوظ رکھو یا ضائع کرو، خواہ تم اسے محفوظ رکھو یا اسے ضائع کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، والدین کی خدمت گزاری صرف آخرت کے ہی اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں، بلکہ دنیا میں بھی رحمت الہی کا سبب ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ تینوں آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے تینوں ایک غار میں چھپ گئے۔ غار ایک پہاڑ کے نیچے واقع تھا۔ موسلادھار بارش میں پتھر کی ایک بھاری چٹان اوپر سے پھسل کر غار کے منہ پر گری، غار کا منہ بند ہو گیا اور یہ تینوں اس میں قید ہو کر رہ گئے۔ چٹان اتنی بھاری تھی کہ تینوں مل کر بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ بڑی مصیبت کی گھڑی تھی، غار کا منہ اس طرح بند ہو گیا کہ باہر کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ تینوں نے اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا کوئی ایک ایسا نیک عمل یاد کرے جو اس نے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہو، اور ہر ایک اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے، اور ہر ایک اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے، شاید اللہ ہماری مشکل کو حل فرما دے اور یہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے،
میں بکریاں چرا کر ان سب کی خبر گیری کرتا تھا۔ جب میں شام کو واپس آتا تو دودھ دوہ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن بکریاں چراتے ہوئے میں دور نکل گیا تھا۔ جب واپس آیا تو رات ہو چکی تھی، میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق دودھ دوہا اور دودھ کا برتن لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین کو جگاؤں اور ان کی نیند میں خلل ڈالوں، اور یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں۔ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں کے پاس روتے اور چیختے رہے، مگر میں نے انہیں دودھ نہ پلایا اور ماں باپ کے سرہانے دودھ کا برتن لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اس غار سے اتنا ہٹا دے کہ آسمان نظر آنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان اتنی کھسک گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، ایسی ہی شدید محبت جیسی مرد عورت سے کرتا ہے۔ میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ اگر میں اسے 100 دینار لا کر دے دوں تو وہ میری خواہش پوری کر دے گی۔ چنانچہ میں نے محنت اور کوشش کر کے 100 دینار جمع کیے اور اسے لا کر دیے۔ وہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر عین وقت پر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور یہ حرکت نہ کر۔ چنانچہ میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بھی دعا قبول فرمائی اور چٹان کچھ اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا تھا، اس کی اجرت 16 رطل دھانتے ہوئی تھی۔ جب اس نے کام پورا کر لیا تو اس نے اپنی اجرت مانگی۔ میں نے اجرت اس کے سامنے رکھ دی، مگر اس نے اس کو لیا نہیں بلکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس دھان کو برابر بوتا رہا یہاں تک کہ اس کی خرید و فروخت سے بہت سے گائیں اور چرواہے جمع کر لیے۔ پھر ایک دن وہی شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، مجھ پر ظلم نہ کرو اور میرا حق دے دو۔ میں نے کہا، جاؤ وہ گائیں وہ چرواہے لے جاؤ۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کرتا، جاؤ گائیں اور چرواہے لے جاؤ۔ وہ شخص ان گایوں اور چرواہوں کو لے گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو باقی ماندہ چٹان بھی ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور تینوں صحیح سالم نکل آئے۔ تو ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ کو راضی خوشی کریں، راضی خوشی میں رکھیں، ورنہ ماں باپ کی نافرمانی کا سبب دنیا ہی میں اسے عذاب مل جاتا ہے۔ بہت سے واقعات گزرے ہیں جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے دنیا ہی کے اندر اس کو سزا دے دی، دنیا ہی کے اندر اسے در بدر بھٹکا دیا، دنیا ہی کے اندر اسے کسی اور کا محتاج بنا دیا، دنیا ہی کے اندر اللہ نے اسے پاگل بنا دیا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ محترم بزرگ دوستو، اپنے والدین کے رہتے ہوئے اپنے والدین کی قدر کر لو۔ جب والدین چلے جائیں گے تب ہمیں ان کی قدر معلوم ہوگی، تب ہمیں ان کا مقام معلوم ہوگا، ان کی محبتیں ہمیں ستائے گی، ان کی یادیں ہمیں ستائے گی۔ اس وقت ہم کچھ کرنا چاہیں گے بھی کہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے وقت کو غنیمت سمجھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت بنا لیں۔ بڑے بڑے بزرگ ہم سب جنت کے لیے مارے پھر رہے ہیں، یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں، یہ نمازیں، یہ جمعہ، یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ بس ہمیں جنت مل جائے، جہنم سے ہم بچ جائیں، اسی وجہ سے ساری محنتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں اس نبی پر قربان جاؤں کہ اس نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا کہ جنت تمہیں کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو تمہیں جنت مل جائے گی، اپنے باپ کی بھی خدمت کر لو تمہیں جنت میں جانے کا انٹری مل جائے گا۔
تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آخر میں ایک واقعہ نقل کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دھیان سے اس واقعے کو سننے کی ضرورت ہے، اور اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ صحیح واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک صاحب تھے جن کا نام جریج تھا، حضرت جریج۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب کشف تھے، اس میں اعظم جاننے والے تھے، یعنی جو بھی دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے تھے، ان کی دعا قبول ہی ہو جاتی تھی۔ تو ایسے اللہ والے گزرے صاحب جریج۔ تو وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اور راوی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس حدیث کو نقل کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے۔ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ان کی ماں آئی، والدہ آئی، ان کی ماں نے آواز دی، جریج جریج جریج، لیکن چونکہ وہ تو نماز کے اندر مشغول تھے، اس لیے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماں چلی گئی۔ ماں دوسرے دن یا دوسری مرتبہ آئی، پھر پکاری، لیکن وہ بھی نماز میں مشغول تھے، کوئی جواب نہ دیا۔ ماں خفا ہو کر، ناراض ہو کر چلی گئی، اور آ کر بد دعا دی کہ اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے، جب تک وہ کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھے تب تک اس کی موت نہ آئے۔ یہ ماں نے بد دعا دی۔ جریج چلے گئے۔ ان کا ایک عبادت خانہ بنا ہوا تھا، خانقاہ چلتی، تو نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، اور مجلسیں لگ رہی تھی، ذکر کیا، لوگ بھی تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر باہر نکلے لوگ، سب مجلس ختم ہو گئی، باہر نکلنے لگے تو ایک عورت باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت چلانے لگی، وہ بدکار عورت تھی۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ میں جریج سے اپنا منہ کالا کروا لوں، میں جب تک جریج سے بدکاری نہیں کر لیتی تب تک میں چین سے نہیں بیٹھتی، میں جریج سے بدکاری کے بغیر میں نہیں رہوں گی۔ تو جریج کے پاس آئی اور اسے کہا مجھ سے بدکاری کرو، مجھ سے زنا کرو۔ حضرت جریج نے ان سے منہ پھیر لیا، ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو وہ عورت چلی گئی اور جا کر ایک چرواہے سے اپنا منہ کالا کروایا، تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا۔ تو اس لڑکے کو لے کر یہاں آئی کہ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو جریج کا لڑکا ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، زنا کیا اس نے میرے ساتھ۔ تو لوگوں نے حضرت جریج کو مارنا شروع کیا، بہت مارا، اور ان کی عبادت خانہ بھی گرا دیا، ان کی خانقاہ بھی گرا دیا، گالیاں دینے لگے، پتھر برسانے لگے جریج کو۔ حضرت جریج دیکھتے رہے، صبر کرتے رہے۔ آخر میں پوچھا حضرت جریج نے، لوگوں مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ مارنے کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ اچھا۔ حضرت جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اس بچے کے پاس آئے، نماز سے فارغ ہو کر اس بچے کے پاس آئے، اس بچے سے کہا اے بچہ، اللہ کے حکم سے بتا کہ کون ہے، تیرا باپ کون ہے؟ تو اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بچپن کے اندر بولنے کی قوت اللہ نے عطا فرمائی۔ 2-3 دن کا بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن وہی بچہ 2-3 دن کا، 3-4 دن کا بچہ بول رہا ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 6 بچے ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے بچپن کے اندر بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ 6-7 بچے ایسے گزرے جن کو اللہ نے بچپن کے اندر بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے بچپن میں بولنے کی طاقت دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا گواہی دینے والا ایک بچہ تھا،
اور ایک فرعون کی بیٹی کا مغلانی یعنی نوکرانی جو ان کے بال کاٹنے والی کنگا کرنے والی ایک عورت، اس کا بچہ، 3 بچے ہوئے، اور ایک صاحب جریج، یہ جریج والا واقعے میں جو بچہ ہے، جریج کے پاک دامنی کی، حضرت جریج کی پاک دامنی کو ثابت کرنے والا ایک یہ بچہ۔ تو بہرحال یہ کچھ بچے ہیں جن کو اللہ نے بچپن کے اندر بولنے کی تو قوت عطا فرمائی۔ تو یہ اس میں سے ایک بچہ صاحب جریج، تو اس بچے کو اللہ نے قوت دی بولنے کی۔ وہ بچہ بولا کہ میرا باپ جو ہے چرواہا ہے، ایک چرواہا ہے، وہ بکریاں چراتا ہے، وہ میرا باپ ہے۔ لوگوں نے سب نے سن لیا اور لوگ معافی مانگنے لگے اور حضرت سے کہنے لگے، حضرت جریج آپ کی عبادت خانہ سونے کا بنا دے یا چاندی کا بنا دے؟ حضرت نے فرمایا میری عبادت خانہ جیسی تھی ویسی ہی رہے گی، یعنی مٹی کا بنا ہوا تھا وہ مٹی کا ہی بنے گا، مٹی کا ہی رہے گا۔ تو آج لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، تحقیق کا مزاج نہیں ہے۔ لوگ غلط باتوں کے اندر تحقیق تو نہیں کرتے، حق بات کے اندر تحقیق کرتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ اس ایک امام صاحب نے زنا کیا ہے تو مان لیں گے، اس میں کوئی تحقیق نہیں کریں گے کیا آیا بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تحقیق کا مادہ ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر سے، اور حق بات کے اندر تحقیق کریں گے کہ ایک امام صاحب نے مسئلہ بتایا، اب وہی مسئلہ دوسرے امام صاحب سے، تیسرے امام صاحب سے پوچھیں گے، تحقیق کریں گے کیا مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ تو یہ حضرت جریج، اس میں ہمیں غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ وہاں کی بد دعا کا کیا اثر پڑا؟ اتنے بڑے اللہ والے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک عابد تھے، وہ سوچتے تھے میں ماں کی کلام کا جواب دوں یا نماز پڑھوں۔ تو محترم بزرگوں دوستو، جس نے والدین کی نافرمانی کی، دنیا ہی کے اندر اللہ نے انہیں سزا دے دی، دنیا ہی کے اندر اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا، دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں در بدر بھٹکا دیا۔ ایسے لئے کہ والدین کی قدر کرنی سیکھو، والدین کی خدمت کرنا سیکھو، والدین کی خدمت کر کے اپنی زندگی بنا لو۔ محترم بزرگوں دوستو، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو یہ نہیں کہ صرف والدہ کا مقام ہے، والدہ کا مقام والد سے 3 گنا بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، والدین کی قدر نصیب فرمائے، والدین کا احترام، والدین کی محبت نصیب فرمائے، والدین کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اعمال صالحہ کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کتنی بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی اور کتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا۔ اس لیے ہمیں اپنی ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت کو بنا لینی چاہیے، اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا چاہیے، نیک اعمال کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے والدین کا فرما بردار اور اطاعت شعار بنائے اور اعمال صالحہ کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی زبردست ایک شعر ہے کہ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں، خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں، ذرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، ذرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا۔